بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بچے، کیسے ہیں جی بچے؟ 10th کلاس اردو جو ہے، اردو کے اندر جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں بچے، جس میں گرامر پورشن ہوتا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تقریباً آپ کے جو آدھے ایم سی کیوز ہیں وہ گرامر کے ہی آتے ہیں، باقی آپ کے چیپٹر سے ہیں یعنی ایکسرسائز سے ہیں تو، لیکن جو آدھے ایم سی کیوز ہوں گے وہ آپ کے کیا ہوں گے جی؟ گرامر سے ہوں گے۔ تو گرامر بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ کافی مشکل ہوتی ہے، بچوں کو اصل سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو تمام کے تمام جو گرامر پورشنز ہے جس کے اندر ایم سی کیوز ہیں، تو اس کے اندر انشاءاللہ ہم یہ گرامر پورشن کے ساتھ یعنی اس کے ایم سی کیوز جو ہے نا اس کو بھی یعنی یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ہر ٹائپ کے جتنے بھی ایم سی کیوز آتے ہیں پیپر میں وہ بھی انشاءاللہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ ایم سی کیوز ہیں، ان سب کو ہم انشاءاللہ یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم تھوڑا سا یہاں پہ سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ جو تھیوری ہے اس کو آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ تھیوری جو ہے وہ آپ اس کو یاد کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اب سب سے پہلے یہاں پہ بچے جو بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ قواعد کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ قواعد کے دو حصے ہوتے ہیں، حصہ صرف اور حصہ نحو ہوتا ہے۔ قواعد کا وہ حصہ جو مفرد الفاظ سے بحث کی جاتی ہے، یعنی یہ لفظ واحد یا جمع مذکر ہے یا مونث، یعنی یہ صرف کے اندر کیا ہے کہ یہ لفظ واحد ہے، جمع ہے، یا پھر مذکر ہے یا مونث ہے، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، کیا چیز ہے، قواعد کی روح سے کیا ہے اس پر ہم نے بحث کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسے صرف کہتے ہیں۔ نحو کا مطلب کیا ہے؟ قواعد یا گرامر کا وہ حصہ جس میں مرکب جملوں اور عبارتوں سے بحث کی جاتی ہے، یہ گرامر کا حصہ ہے، مرکب جملوں اور عبارتوں پر بحث کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو حصہ صرف لفظ انسان اپنی زبان سے کچھ بولتا ہے تو اسے لفظ کہتے ہیں، تو یہ لفظ کی ڈیفینیشن ہے، جیسے کتاب ہے، قلم ہے، تو یہ سارے کیا ہیں؟ لفظ ہیں۔ لفظ کی قسمیں ہیں، لفظ موضوع، لفظ محمل۔ اب لفظ موضوع کیا ہوتا ہے؟ جس کا کوئی معنی ہو اسے لفظ موضوع کہتے ہیں۔ محمل کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہوں، جیسے وقاب ہے، ووٹی ہے، وانا، ٹھیک ہے؟ موضوع محمل یعنی اب دیکھیں نا، اب یہاں پہ موضوع کا مطلب کیا ہو گیا؟ جس کا کوئی نہ کوئی موضوع یعنی کوئی عنوان ہو، کوئی معنی ہو، میز ہے اس کا کوئی معنی ہے، کھانا ہے معنی ہے، لیکن ایسے الفاظ جن کا کوئی معنی نہیں ہے وہ لفظ محمل کہلاتا ہے۔ یاد ہوگئے جی، لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ اب جس کا کوئی معنی ہوتا ہے اسے لفظ موضوع کہتے ہیں، اس کی بھی آگے قسمیں ہیں، جیسے کلمہ ہے اور کلام ہے۔ کلمہ یعنی اکیلے یا بامعنی الفاظ کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے مسجد، آیا، گھر۔ ان کلام دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ کلام ہوتا ہے، جیسے نیک لڑکا، یہ کلام میں آ جائے گا۔ کلمہ جو ہے وہ صرف ایک لفظ ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ اب کلمہ کی مزید جو قسمیں ہیں اس میں اسم آتا ہے، فعل آتا ہے، حرف آتا ہے۔ اسم کا پتہ ہی ہے کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو۔ فعل کام، کسی کام کا کرنا۔ حرف وہ کلمہ جو اکیلا تو کچھ معنی دے لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر معنی دے، ان میں تعلق بھی پیدا کرے، جیسے میں گھر سے مسجد تک گیا، یعنی میں سے اور تک، یہ دو حروف جو ہیں، یعنی سے تک، یہاں سے یعنی گھر سے مسجد تک، اس وجہ سے ہم اس کو حرف کہیں گے۔ اسم کی قسمیں جو ہیں، اس میں ذات ہے، اس میں صفت ہے، اس کی مروزی اکثر آتی رہتی ہے۔ اس میں ذات وہ اسم جو کسی وجود اور حقیقت کو ظاہر کرے، جیسے محمود، قلم اور دیوار ہے، لیکن اس میں صفت اچھائی یا برائی کو بیان کرتا ہے، وہ اس میں صفت کہلاتا ہے۔ باقی اس میں معرفہ، اس میں نکرہ۔ اس میں معرفہ جو خاص چیز ہوتی ہے، اس میں نکرہ جو عام چیز ہوتی ہے، جیسے کوہ ہمالیہ ہے، بانگ درا ہے، لاہور ہے، یا آپ کے نام ہیں جو خاص ہوں، جو میٹر کرتے ہیں کہ ہر بندے کا جو نام ہوتا ہے وہ بھی ایک خاص ہوتا ہے، کیونکہ اس بندے کی طرح کوئی اور نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس میں نکرہ ہوتا ہے وہ اسم جو کسی عام چیز، شخص یا جگہ کے عام نام کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے؟ پہاڑ، کتاب، شہر، آدمی، تو یہ اس میں نکرہ ہے۔ اس میں معرفہ کی کچھ قسمیں ہیں، جس طرح اس میں علم ہے، ضمیر ہے، اشارہ ہے، موصول ہے۔ اب اس میں علم کیا ہے؟ یعنی علم وہ اسم جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے، شاعر مشرق ہے، غالب مٹھو ہے، یعنی یہ اس میں اس کو ظاہر کر رہا ہے، خاص نام کو ظاہر کر رہا ہے۔ اب اس میں علم کے اندر بھی کس قسمیں ہیں؟ خطاب ہے، لقب ہے، تخلص ہے، کنیت ہے، اس کے بارے میں بھی ایک MCQ لازمی آتا ہے۔ اب دیکھیں خطاب کیا ہوتا ہے؟ وہ اس میں معرفہ جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف دیا جائے۔ اب جو حکومت کسی بندے کو کوئی خطاب دیتی ہے، یعنی کوئی بھی خوبی دیتی ہے، اس کی خوبی کی بنا پر وہ خطاب ہوتا ہے، جسے رستم زماں، شمس العلماء، خان بہادر، یہ حکومت کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ لیکن لقب کیا ہوتا ہے؟ جو قوم کی طرف سے دیا جائے، یعنی وہ لفظ جو قوم کی طرف سے دیا گیا وہ لقب ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ خطاب کیا ہے؟ حکومت کی طرف سے دینا۔ لقب کیا ہے؟ قوم کی طرف سے دینا، ٹھیک ہے جی؟ تو لقب میں قاف آ رہا ہے، یعنی اس کو ہی آپ ذہن میں رکھ لیں، قوم سے۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، قائد اعظم، قائد ملت،
یہ حکومت نے نہیں دیے، یہ قوم نے دیے ہیں۔ پھر ہوتا ہے تخلص، وہ مختصر نام جو شاعر حضرات اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں، جیسے ابراہیم ذوق، اسداللہ خان غالب، یہ نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ تخلص کو ظاہر کرتا ہے۔ کنیت جو ہوتا ہے وہ اسم جو باپ، ماں یا بیٹے یا کسی تعلق کی وجہ سے پکارا جائے، جیسے ابن خطاب ہے، ابن مریم ہے، ابو القاسم ہے، یعنی ابو امی بیٹے بیٹی کی وجہ سے ان کے نام پکارے جائیں، وہ کنیت کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس میں عرف ہے، یعنی اگر والدین یا بچے کا پیارا نام رکھ دیں، یعنی الٹا نام رکھ دیں، اس میں عرف کہتے ہیں، جیسے لنگڑا، گونگا، چھوٹو، لمبو، یہ عرف ہوتے ہیں۔ اس میں ضمیر کیا ہوتا ہے؟ کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کرنا ہے، جیسے ندیم آیا، پھر اس نے سبق پڑھایا، پھر وہ چلا گیا، یعنی ندیم کی جگہ پہ ہم نے اس کا ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی شیٹ انگلش میں ہوتا ہے تو وہ کسی سبجیکٹ، کسی نام کی جگہ پہ، جیسے قائد اعظم ہے، اس کی جگہ پھر ہم ہی لگائیں گے، تو یعنی وہ استعمال کریں گے، وہ اس میں ضمیر ہے۔ لو جی، یہ ساری چیزیں یہاں پہ اسکرین پر موجود ہیں، ان کو دیکھتے جائیں۔ پھر اس میں مصدر مرکب اور مصدر لازم ہے، متعدی ہے۔ اب یہ مرکب والا جو ہے یہ کافی دفعہ آیا ہوا ہے، وہ اسم جو کسی مصدر کے شروع میں کوئی لفظ لگا کر دوسرا مصدر بنا لیتے ہیں، اسے مصدر مرکب کہتے ہیں، یعنی کہ آنا، بہک جانا، کلمہ پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ قصیدہ لکھنا، سچ کہنا، یہ سارے اس کے اندر آتے ہیں۔ اب مصدر لازم، جس سے بنے ہوئے تمام افعال لازم ہوں، وہ فعل جو صرف فاعل کو چاہے فعل لازم کہلاتا ہے۔ آنا، جانا، چلنا، ٹھیک ہے، یہ لازم ہے۔ متعدی بھی ہے اس طرح ہمارے پاس۔ تو نیکسٹ اگر ہم چلتے ہیں، اس میں فاعل عالیہ، اس کو چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ بھی آپ کا کام کرنا ہی ہے، اس کو بھی آپ چھوڑ سکتے ہو۔ اب صفت نفسی، صفت بعض، صفت کل، صفت نسبتی، ٹھیک ہے، یہ اس میں صفت کی قسم ہے۔ صفت نفسی جو ہے وہ صفت جو جس سے کسی کی حالت کسی دوسرے اسم سے بغیر مقابلے کے ظاہر کی جائے، جیسے اچھا، برا، اونچا، نیچا، یعنی یہ کسی سے مقابلہ نہیں کرنا ہے آپ نے، وہ آپ کا نفسی صفت ہے، یعنی آپ کا خود کا ہے، اچھا ہے، برا ہے۔ صفت بعض ہوتا ہے جو کسی ایک کو دوسرے سے بڑھایا جائے، جیسے اس سے اونچا نیک تر ہے، اس سے نیچا ہے، یہ بعض آتا ہے۔ صفت کل، جس سے ایک کو دوسرے سب سے بڑھایا جائے، ٹھیک ہے، وہ صفت جس سے ایک کو دوسرے سب سے بڑھایا جائے، جیسا سب سے اونچا ہے اور بلند ترین ہے، نیک ترین ہے، یعنی اس کو سب سے بڑھانا ہے، ایک سے نہیں، سب سے بڑھانا ہے، یعنی سب سے اونچا ہوگا، یہ کل میں آتا ہے، یعنی سب سے بڑا، سب سے، ٹھیک ہے۔ صفت نسبتی، وہ صفت جو صفت تو نہ ہو لیکن محض تعلق کی وجہ سے صفت ظاہر کرے، جیسے لاہوری نمک ہے، نمک ایک صفت نہیں ہے لیکن لاہوری نمک ہے، یہ لاہوری کی وجہ سے وہ نمک کیا ہو گیا؟ صفت نسبتی ہے، عربی آدمی ہے۔ تو جی یہ ہمارے پاس نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ یہ کہتا ہے بنانے کا طریقہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد فعل کی بات کرتے ہیں۔ اس کے اندر کچھ قسمیں ہیں، فعل ماضی ہے، فعل حال ہے، فعل مستقبل ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ تو آپ کو آئیڈیا ہے کہ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں، کچھ گردانیں یہاں پہ دی گئی ہیں، اس کو آپ سکپ کر سکتے ہیں۔ میں جو یہاں پہ چیزیں بتاؤں گا آپ نے انہی کو اچھے سے یاد رکھنا ہے، جو آپ کی 10th کلاس میں استعمال ہونے والی، ٹھیک ہے۔ فعل امر، وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا حکم معلوم ہو، جیسے تو آ، تم کھاؤ، یہ فعل امر ہے، کام کرنے کا حکم دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور فعل امر بنانے کا طریقہ تو آپ نے نہیں سیکھنا، آپ کو بس یہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی حکم دیا جائے وہ فعل امر ہے، لیکن فعل نہیں وہ فعل جس سے کسی کام کے نہ کرنے کا بات ہو، یعنی نہ آ جائے، تم نہ جاؤ، تم مت آؤ، یعنی جس میں نہیں کا ذکر پایا جائے، مت آؤ یعنی کام نہ کرو، منفی میں آ جائے، وہ فعل نہیں ہے۔ امر کا مطلب حکم دینا ہے۔ فعل لازم، وہ فعل جو صرف فاعل کو چاہے، جیسے ندیم ہنسا، گھوڑا دوڑا، ندیم اور گھوڑا یہ کیا ہے؟ سبجیکٹ ہیں، فاعل ہیں، اور ہنسا اور دوڑا یہ کیا ہے؟ فعل ہیں۔ اب ہنسا دوڑا، ندیم ہنسا، دوڑا، گھوڑا دوڑا، تو یہ فعل لازم کے اندر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فعل متعدی جو ہے، یعنی اس میں کیا ہے؟ فاعل کے ساتھ مفعول بھی چاہیے۔ استاد نے سبق پڑھایا، استاد اور سبق جو ہے یہ استاد فاعل ہے اور سبق کیا ہے؟ مفعول ہے۔ فعل متعدی کے اندر کیا ہے؟ اس میں مفعول کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فعل معروف، اس کے اندر فاعل ہونا ضروری ہوتا ہے، فاعل جیسے طاہرہ ہے، کسی کا نام ہے۔ فعل لازم کا پتہ چل گیا جی۔
فائل کے ساتھ فعل کا ہونا ضروری ہے، فعل متعدی فائل کے ساتھ مفعول کا ہونا ضروری ہے، فعل معروف یعنی فائل خود ہونا ضروری ہے، فعل مجہول جس کا فائل معلوم نہ ہو، جسے خط لکھا گیا لیکن کس نے لکھا اس کا نہیں پتا، وہ فعل مجہول آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بچے مجہول کا آپ کو پتہ چل گیا، معروف کا پتہ چل گیا، اور فعل تام ہوتا ہے، فعل تام۔ اب تام کے اندر کیا ہے؟ وہ فعل جو اگر فعل لازم ہے تو فاعل کا ذکر کرنے کے بعد اس کے معنی مکمل ہو جائیں، جیسے سعد آیا۔ فعل لازم بھی ہے لیکن فعل تام فعل لازم سے بنے گا، یعنی فکرہ مکمل ہو گیا تو اس وجہ سے ہم فعل تام میں اس کو لے جائیں گے۔ فعل ناقص بھی ہے، فعل ناقص وہ فعل جس کے ساتھ ایک اسم ذات کا ذکر کرنے کے بعد جب تک دوسرے اسم ذات کا ذکر نہ کیا جائے اس کے معنی مکمل نہ ہوں، تو اس صورت میں ہم فعل ناقص کہیں گے کہ وہ فکرہ مکمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد بچے حرف جو ہوتا ہے، حرف کیا ہے؟ اس کی حرف جار، حرف عطف، حرف علت، اب یہ بھی پیپر میں آتے رہتے ہیں، جیسے اب یہ حرف جار کون سے ہیں؟ میں سے تلک اوپر، ٹھیک ہے۔ حرف عطف کون سے ہیں؟ دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملا دے، جیسے قلم و کتاب، یہ حرف عطف ہوتا ہے، دو اسموں کو ملا دے۔ پھر حروف علت وہ حروف جو کسی وجہ سے سبب کو ظاہر کرے، اس لیے یہ بنے وہ بنے تاکہ یہ حرف علت ہیں۔ حروف اضافت جو اضافی طور پہ لکھیں کا کی کے، یہ سارے کیا ہیں؟ اس کے بعد تشبیہ ہے اور کسی کی تشبیہ دینا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ ان کو چھوڑ سکتے ہو۔ یہاں پہ مرکب عطفی ہے اور مرکب عددی ہے، ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ لو جی بچے، اب یہاں پہ کچھ MCQs کی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے اوپر کچھ چیزیں پڑھی، ووٹی جو تھا وہ کیا تھا؟ لفظ محمل تھا۔ دو یا دو سے زیادہ بامعنی جو لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے وہ کلام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ کلام ہوتا ہے۔ لاہور قائد کی روح سے کیا ہے؟ یہ ایک اسم ہے۔ نیک کیا ہے؟ یہ اسم صفت ہے۔ محمود قائد کے مطابق کیا ہے؟ اس میں ذات ہے، اس میں ذات ہے۔ کوہ ہمالیہ اس میں معرفہ ہے۔ بانگ درا بھی اس میں معرفہ ہے۔ اور کتاب گرامر کی روح سے کیا ہے؟ یہ اس میں نکرہ ہے۔ کتاب مختلف ہو سکتی ہیں۔ شہر بھی اس میں نکرہ ہے۔ شمس العلماء اس میں علم ہے، یعنی ٹھیک ہے۔ شاعر مشرق اس میں علم ہے، یہ شمس العلماء شاعر مشرق۔ مٹھو جو ہے اس میں یہ کیا ہے؟ علم ہے، مٹھو، ٹھیک ہے۔ یہ آئی تھنک اس میں علم میں نہیں آئے گا، مٹھو ویسے عرف میں بھی آ سکتا ہے۔ رستم زمہ لکھا ہے، یہ خطاب ہے۔ خان بہادر بھی خطاب ہے، ٹھیک ہے جی بچے۔ یہ ہم نے اوپر پڑھے، قائد اعظم بھی خطاب ہے، قائد ملت لقب ہے، ذوق تخلص ہے، حالی تخلص ہے، غالب تخلص ہے، ابو قاسم جو ہے کنیت ہے، ابن مریم کنیت ہے، پپو جو ہے یہ اس میں عرف ہے، بگو جو ہے اس میں عرف ہے، چھوٹو جو ہے اس میں عرف ہے، تم اس ضمیر فاعلی ہے، تم جو ہے ضمیر فاعلی ہے، لفظ انو کیا ہے؟ ضمیر فاعلی ہے۔ تجھے یہ ضمیر مفعولی ہے، مفعول کے اندر آتا ہے تجھے، ہمیں ضمیر مفعولی میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ جو کوئی گرامر کے مطابق اس میں موصول ہے، اس میں موصول جسے، اس میں موصول جو، یہ گرامر اس میں اشارہ۔ مدرسہ جو ہے یہ اس میں نکرہ ہے، اس میں نکرہ عام ہے، یعنی اس میں نکرہ کی 5 قسمیں ہیں۔ اس میں اعلیٰ تلوار ہے، چاقو گرامر کی روح سے اس میں اعلیٰ ہے، تو اس میں اعلیٰ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تلوار چاقو آلات ہیں، مسواک بھی اس میں اعلیٰ ہے۔ اب یعنی سائیں کرنا یعنی اس میں صوت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں صوت یعنی ٹن ٹن کرنا، یہ بھی اس میں صوت ہے جو ہم سنتے ہیں۔ پیالی جو ہے اس میں مصغر کے اندر آ جائے گا۔ غلیچہ جو ہے یہ بھی اس میں مصغر ہے۔ اس میں مکبر جو ہے، شاہ رگ جو ہے اس میں مکبر ہے، اور قواعد میں شہتیر جو ہے یہ بھی اس میں مکبر ہے۔ اور اس کے بعد پگڑ جو ہے وہ بھی ہے، شاہکار اس میں مکبر ہے۔ مسجد جو ہے ظرف مکہ ہے۔ زماں تو وقت کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جگہ کا نام جو ہے وہ پلیس ظرف مکہ ہے۔ نمکدان بھی ظرف مکہ ہے، عیدگاہ بھی ظرف مکہ ہے، کارخانہ بھی ظرف مکہ ہے، دوپہر ظرف زماں ہے۔ یہ ظرف مکہ زماں والا بھی ایک لازمی پیپر میں آتا رہتا ہے، اچھے سے یاد کرنا ہے۔ ظرف زماں رات کو بھی کہتے ہیں، ظرف زماں سال کو بھی کہتے ہیں۔ اس میں جامد یہ ایک چٹان ہے، ٹھیک ہے، بالکل اٹل ہے، جڑی ہوتی ہے۔ درخت جو ہے اس میں یہ بھی جامد ہے، لگا ہوتا ہے۔ اس میں مصدر جو ہے یہ جاگنے میں جو آئے گا اس میں مصدر آئے گا۔ اس میں مصدر کے اندر اٹھنا بھی ہے، مصدر مرکب جو ہے، قصیدہ لکھنا جو ہے، اس میں مشتق
लिखा हुआ जो है, ठीक है जी, ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं। लिखने वाला जो है वो क्वायद की रूह से क्या है, इसमें फाइल है, इसमें हालिया जो है ये हंसता हुआ है, पढ़ते हुए क्या है, इसमें हालिया है, लड़ाई भी हासिल मुसद्दर है, इसमें मुआवजा क्या है, पसवाई है, धुलाई भी इसमें मुआवजा है, धुलाई दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसमें सिफ्त नेक, ऊंची ग्रामर की वजह से इसमें सिफ्त है, बुलंद तरीन ग्रामर सिफ्त कुल है, लाहौरी सिफ्त निस्बती है, लाहौरी चरगा हमने ऊपर पढ़ा, सिफ्त निस्बती दे रहा है, ठीक है। बुलंद तरीन सिफ्त कुल है, सबसे बुलंद तरीन है। अरबी जो है ये भी निस्बती, सिफ्त निस्बती के अंदर आता है। फेल माजी, अब फेल माजी की बात करते हैं। देखिए करना सोना है, गया जो है ये माजी का है, माजी करीब जो है ये आया है, ये माजी भी है, करीब का है। माजी ताल्लुक के मुतल्लक के आखिर में है लगा देने से माजी करीब बन जाता है। बिल्कुल जी, ये आया जो था ये माजी था, लेकिन है लगाने से वो माजी करीब बन जाता है। याद रखें, आया यानी ये तो माजी था, लेकिन आया है प्रेजेंट है यानी मौजूदा है, हाजिर है, तो इस वजह से माजी करीब है। माजी बई दूर का हो जाएगा तो उसमें था यूज होना है, ठीक है। माजी मुतल्लक के अंदर क्या होगा, था। होगा जो है माजी शकिया के अंदर आएगा, भी शक है, होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता। काश, ये माजी तमन्नाई के अंदर आता है, काश ये होता, काश, अगर, मगर। फरीदा खत लिख रही है, फेल हाल जारी है, फरीदा जो है वो खत लिख रही है। लफ्ज़ खाओ फेल अमर है, मत आओ जी फेल नहीं है, ये भी हमने ऊपर पढ़े, फेल नहीं क्या होते हैं, फेल अमर क्या होते हैं। नेक्स्ट हरूफ जार की दुरुस्त फहरिस्त जो है वो तक है, तलक है, कलमो किताब यानी वाव जो है ये हरूफ अतफ यानी जो दो चीज़ों को जोड़ रहा है। और ग्रामर की रूह से भी ये हरफ अतफ है, जोड़ता है, लिहाजा हरफ इल्लत है। हरफ इल्लत पस यानी पस जो है वो हरफ इल्लत के अंदर आता है। मानन जो है हरफ तशबीह है, के जो है ये हरफ बयान है। आगे देखें मरकब नाकस यहाँ पे अतफी यहाँ पे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे मरकब जो है, ठीक है, ये मरकब की अगर बात करते हैं, तेज़ घोड़ा एक मरकब है। अब यहाँ ऊपर अगर मरकब की डेफिनेशन और चीज़ों को पढ़ते हैं तो यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं ऊपर समझ आ जाती है। सईद आया, आया मरकब ताम है, मदरसे के लड़के जो है मरकब अजाफ़ी हैं, और मरकब अजाफ़ी की मसाल महमूद की किताब है, मेरी किताब नहीं किसी और की किताब है, वो मरकब अजाफ़ी के अंदर आएगा। मदरसे के लड़के हैं वो भी मरकब अजाफ़ी के अंदर आएगा, वो मदरसे के लड़के हैं। नदीम का घर है, ये ज़ाफ़त तमलीकी है, ज़ाफ़त तमलीकी बादशाह का मलक, मुलक जो है। आम का दरख्त की बात करें ये भी ज़ाफ़त तखसीसी है। जुम्मा का दिन ज़ाफ़त तोज़ीही है, तोज़ी करना है। अज़ाफ़त तोज़ीही रमज़ान का महीना हो या जुम्मे का दिन हो। दूध का गिलास ये इसमें ज़रफ़ी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। मट्टी के बर्तन इसमें इज़ाफ़त बयानी है, सोने की अंगूठी है। अब देखें जुल्फ़ का सांप ये भी इज़ाफ़त तशबीही है, तशबीही। अज़ाफ़त तशबीही के अंदर नज़र का तीर भी है, अकल के नाखून भी, ये जो है ना अकल के नाखून लो तो क़वायद की रूह से इज़ाफ़त इस्तारी के अंदर आ जाएगा। इज़ाफ़त इब्नी जो है ये ईसा मरियम है, किसी औलाद या बाप के नाम से जो कुनियत दी जाती है उसे इज़ाफ़त इब्नी भी कैसे। ठंडा पानी मरकब तौसीफ़ी है। 11 किताबें ये मरकब अददी है, अदद के साथ हैं, ठीक है। उसके बाद बी साम ये भी अदद है। दाना पानी ये ताबिया मौजू के अंदर आएगा, रुखी सूखी, दाना पानी, रोटी वोटी ये ताबिए महमल के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे बच्चे एमसीक्यूज थे, इनको अच्छे से आपने याद रखना है ताकि आपका ग्रामर जो पोर्शन है वो कुछ ना कुछ अटेम्प्ट हो सके। ओके बच्चे, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।